اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد ہوگا اس کے پہلے اگر آپ نے گفتگو سنی ہوگی تو ہم نے آپ کے سامنے فلسفہ احکام کے سلسلے سے گفتگو کی اور وہاں پر گفتگو کا اختتام کیا تھا، ختمہ کیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ احکام کے سیکھنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہم آ کر کے احکام کو سیکھیں، کیا وجہ ہے۔ اگر ہم احکام نہیں سیکھ رہے ہیں تو کون سی مصیبت آ جائے گی، اور اگر سیکھ لے رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے، کیا ہوگا۔ کیا احکام سیکھنا واقعاً حدیثوں میں ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، یا جو ہے قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے یا نہیں۔ ہم لوگ کے اپنے کیا کہتے ہیں اپنے ذہن کے اوپر ہے کہ احکام سیکھنا چاہیے، ہمارے ذہن میں ایسے آ گیا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ احکام سیکھنا چاہیے۔ ان چیزوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ اگر قرآن اور روایات میں دیکھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف احکام کی شناخت حاصل کرنے کی طرف بہت توجہ دلائی گئی ہے۔ جیسے آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کو دیکھیں، کیا ہے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اس میں کیوں نہیں کچھ لوگ جو ہے ہر فرقے سے کوئی نکلتا ہے گروہ کی شکل میں، تاکہ جائیں اور تفقہ حاصل کریں، یعنی دینی تعلیمات، دینی احکامات کو سیکھیں، اور پھر کیا کریں؟ جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر کے آئیں تو انہیں ڈرائیں مطلب کیا ہے؟ انہیں خدا کا خوف دلائیں۔ تو یہ اس کی طرف، یہ سورہ توبہ کی 122 نمبر کی آیت ہے، اس کو بھی آپ لوگ انشاءاللہ قرآن بھی اس کی طرف توجہ کریے، جا کر کے اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ تفقہ فی الدین کی طرف توجہ قرآن دلا رہا ہے، کہ دین کی طرف جو ہے انسان کو دینی مسائل میں تفقہ کرنا چاہیے۔ یا اگر روایات میں دیکھا جائے تو روایات میں بھی اس کی طرف جو ہے اشارہ ہوا ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ کہا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، العامل علی غیر بصیرۃ کالسائر علی غیر الطریق ولا یزیدہ سرعۃ السیر من الطریق الا بعدا۔ کیا کہا امام نے؟ جو شخص بغیر شناخت اور آگاہی کے اپنے فریضے کو انجام دے، بغیر آگاہی کے، بغیر واقفیت کے، بغیر جانکاری کے اپنی ذمہ داری کو انجام دے، وہ منحرف راستے پر چلنے والے کی مانند ہے۔ منحرف راستہ کیا ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں۔ اور جتنا بھی وہ تیز چلے گا اس راستے پر، اپنے مقصد سے کیا ہوگا؟ دور ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک ایسے راستے آپ کو کہیں جانا ہو، اور جاتے ہوئے آپ نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہو، یعنی ایسی جگہ پہنچے جہاں دو راستہ تھا، تو آپ کو جانا تھا اس راستے پہ، آپ نے کیا کر لیا؟ یہ والا راستہ اختیار کر لیا، غلطی سے اختیار کر لیا۔ اب اس پہ چاہے جتنی سپیڈ سے آپ چل رہے ہوں، چاہے جتنی محنت سے چل رہے ہوں، جائیں گے آپ اپنے ڈیسٹینیشن سے دور ہوتے ہوئے جائیں گے۔ جتنی تیزی سے جائیں گے اتنی تیزی سے ڈیسٹینیشن سے دور ہوں گے، دھیرے چلیں گے تب بھی جو دور ہوں گے، لیکن اپنے منزل سے آپ کو دور ہی یہ راستہ کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اب ایسے انسان کو آپ تصور کریں، تو روایت میں کیا ہے؟ چھٹے امام نے کیا کہا کہ جو شخص آگاہی کے بغیر، العامل علی غیر بصیرۃ، جانکاری کے بغیر جو شخص کام کر رہا ہو، جانکاری کے بغیر، کالسائر علی غیر الطریق، تو وہ اس چلنے والے کی طرح ہے جو غلط راستے پہ چل رہا ہو، منحرف راستے پر، یعنی صحیح راستے کے بجائے غلط راستے اختیار کر کے اس پر چل رہا ہو، اس پر بھاگ دوڑ کرنے والے کی طرح ہے وہ۔ ولا یزیدہ سرعۃ السیر من الطریق الا بعدا، کہ اسے اس راستے پر جتنی تیزی سے وہ چلے گا، اور جتنا بھی وہ تیز چلے گا اس راستے پر، اب وہ اپنے مقصد سے سوائے دور ہونے کے کچھ اور اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا امام نے؟
امام نے بتایا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، دین کے بارے میں بصیرت حاصل کرنا چاہیے، فہم اور اس کی سمجھ اور جانکاری حاصل کرنا چاہیے. یعنی کیا، یعنی دینی تعلیمات اور اس کے احکام کو سیکھنا چاہیے. یا امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ من لم یتفقہ فی دینہ لم یرض اللہ لہ عملا، کہ جو شخص اپنے دین کے سلسلے سے تفقہ اس میں حاصل نہ کرے، گہرائی سے اس کے مسائل کو نہ سیکھے، تو خدا اس کے عمل سے خوشحال نہیں ہوتا ہے. خدا اسے جو ہے لم یرض اللہ لہ عملا، خدا اس کے کسی بھی کام سے جو ہے خوش نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھیں کتنا سخت مرحلہ ہے کہ انسان، امام نے کیا کہا کہ انسان اگر دینی مسائل کو گہرائی سے نہ سیکھے، تفقہ فی الدین لم یتفقہ فی الدین ہی فی دینہ، تو یہ چیز آ کر کے توجہ دلاتی ہے کہ احکام کا سیکھنا انسان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کا فریضہ ہے. اگر اسی سلسلے کو انسان دیکھتا رہے تو بہت ساری گفتگو اس پہ کی جا سکتی ہے اور یہ سلسلہ کافی طویل ہو سکتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جہاں پر انسان کہاں پر جو ہے توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان دینی مسائل کو سیکھے. لیکن فی الحال اپنی بات کو یہیں پہ روکتے ہوئے کہ قرآنی آیت اور احادیث سے یہ بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے. خود عقلی طور پہ اگر دیکھا جائے کہ کیا عقلی انسان اس بات کو تصور کرتی ہے، تسلیم کرتی ہے کہ احکام کو سیکھنا چاہیے؟ آپ خود غور کریں 2 سیکنڈ کے لیے کہ آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو اب عمل کرنا ہے، آپ کو عمل کرنا ہے، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کتنا عمل کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم عمل کریں گے تو جس کے دین کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ہم سے راضی ہے؟ تو آپ کا ذہن ضرور کہے گا کہ ہمیں آ کے معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے کچھ بتایا ہے راستہ کہ نہیں بتایا. اگر نہیں راستہ بتایا تو ٹھیک ہے بھائی، جیسے میری مرضی میں عمل کروں گا، اس نے راستہ ہی نہیں بتایا، میں اپنے حساب سے چلوں گا. لیکن ہمیں پہلے پوچھنا پڑے گا کہ راستہ کسی نے بتایا ہے، اس نے بتایا ہے جس نے اس دین کو بنایا، تو معلوم ہوگا ہاں بنایا ہے. تو اب ذمہ داری کیا ہوگی کہ ہم سیکھیں اس راستے کو، اس کے تھرو آگے بڑھیں، تب جا کر کے ہمیں یقین ہوگا نا کہ وہ راضی ہے. یہ ہماری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ احکام کا سیکھنا قابل اہمیت ہے اور اسے ہم سیکھیں گے اور یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اب اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو پیش کریں گے. کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ یہ معلوم ہو گیا احکام کسے کہتے ہیں، احکام کا دائرہ کیا ہے، احکام کا فلسفہ، اس کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے ہو گئی. اہمیت احکام، اہمیت احکام اس کے سلسلے سے آپ کے سامنے گفتگو کی جا چکی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو احکام ہیں یہ احکام کتنی طرح کے ہوتے ہیں، یہ احکام کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تو احکام ایک عام تقسیم کے اعتبار سے احکام اسلامی، کیوں عام تقسیم کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کہیں پہ دیکھیں گے احکام کسی اعتبار سے کچھ اور قسمیں بن رہی ہیں. ایک عام تقسیم کے اعتبار سے اسلامی احکام جو ہیں 2 طریقے کے ہوتے ہیں، یا احکام تکلیفی ہوتے ہیں یا احکام وضعی ہوتے ہیں. احکام تکلیفی اور وضعی، ڈریے نہیں، میں ابھی پوری وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. احکام تکلیفی کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ نہ سوچیں احکام تکلیف یعنی وہ احکام جو تکلیف میں ڈال رہے ہوں، انسان کے اندر درد ایجاد کر رہا ہوں، ایسا نہیں. وہ احکام جو کسی عمل کے سلسلے میں انسان کے ذمہ داری اور فریضے کو طے کرے، جیسے نماز کا واجب ہونا مثلا، نماز کے سلسلے سے. اب یہاں پر حکم شرعی آ کر کے ہمارے لیے راستہ طے کرتا ہے کہ نماز ہمیں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، یعنی نماز ہمارے پر واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے. یہ آ کر کے شریعت ہمارے لیے طے کرے، ہمارے لیے ڈیفائن کرے کہ کیا ہے. یہ جو ڈیفینیشن ہے، جو شریعت ڈیفائن کر رہی ہے ہمارے لیے آ کر کے احکام کے سلسلے سے راستہ طے کر رہی ہے، یہ طے کرنا جو احکام اس کیٹیگری کے جو احکام ہوتے ہیں، مثلا روزہ، کیا روزہ ہمارے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے؟ روزہ ہمارے لیے حرام ہے، روزہ ہمارے لیے مکروہ ہے، روزہ ہمارے لیے مستحب ہے. یہ کیٹیگری جو طے کرے، اس کیٹیگری کے احکام کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں احکام تکلیفی. یعنی وہ احکام جو کسی
عمل کے سلسلے میں انسان کی ذمہ داری کو طے کرے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ ایک کیٹیگری احکام کی ایسی ہوتی ہے جس میں ذمہ داری انسان کی طے ہو چکی ہوتی ہے، ذمہ داری طے ہو چکی ہوتی ہے، ہمیں ذمہ داری سے سوال نہیں، مجھے معلوم ہے یہ کام کرنا ہے۔ مثلا نماز ہمیں پڑھنی ہے، مجھے معلوم ہے دین نے بتا دیا ہے نماز پڑھنی ہے۔ روزہ ہمیں رکھنا ہے، ہمیں معلوم ہے دین نے بتا دیا روزہ رکھنا ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کون سی نماز صحیح ہوگی، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ روزہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ واجب کر دیا ہے خداوند نے، لیکن کب سے کب تک رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے روزے میں، کیا نہیں کرنا ہے، یہ احکام۔ تو فرق محسوس ہوا دونوں میں؟ پہلے والے میں آ کر کے ذمہ داری طے ہوتی تھی کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، دوسرے میں ذمہ داری طے ہے، اب اس میں اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو وہ احکام جو انسان کے اعمال سے متعلق چیزوں کی کیفیت اور حالت کو بتائے، یعنی اس کے طریقے کو بتائے، اس کے صحیح یا غلط ہونے کے طریقے کو بتائے، جیسے نماز کا صحیح ہونا یا روزے کا باطل ہونا یا چیزوں کی طہارت اور نجاست وغیرہ کے طریقے کو بتانا، یہ جو احکام کی کیٹیگری ہے اسے کہتے ہیں احکام وضعی۔ تو معلوم ہوا احکام ہمارے پاس جو ہوتے ہیں، ہمارے سامنے احکام دو طریقے کے ہوں گے، یا احکام تکلیفی ہوں گے یا احکام وضعی ہوں گے۔ اب جب ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ احکام تکلیفی کسے کہتے ہیں، احکام وضعی کسے کہتے ہیں، تو اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جاتے ہیں کہ احکام تکلیفی کی کتنی قسمیں ہیں، احکام تکلیفی کی کتنی قسمیں ہیں۔ احکام تکلیفی جیسے کہ میں نے اشارہ کیا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک کوئی کام ہے، اس کے بارے میں شریعت ہمارے سامنے آ کر کے ذمہ داری ہماری طے کرتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کام جو آپ کے لیے ہے یہ آپ کے لیے واجب ہے، کبھی کیا کہتی ہے شریعت کہ نہیں یہ کام آپ کے لیے کیا ہے، حرام ہے، آپ کو نہیں کرنا ہے۔ کبھی شریعت کیا کہتی ہے یہ کام آپ کے لیے مستحب ہے، آپ کریں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، یعنی ایکسٹرا بینیفٹ ملتا وہ نہیں ملے گا آپ کو۔ کبھی کیا کہتے ہیں شریعت کہ یہ کام اگر آپ نہیں کریں گے تو ایکسٹرا بینیفٹ ملے گا، کر دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ ایکسٹرا کا نقصان ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن اصل چیز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کبھی کیا کہتی ہے کہ وہاں پر شریعت خاموش ہے، آپ کو چھوٹ دی رکھی ہے کہ آپ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، اپنی ذمہ داری اپنے اعتبار سے تم طے کرو جیسی تمہیں ضرورت محسوس ہو۔ یہی 5 چیزیں جو ہے احکام تکلیفی کی قسمیں ہیں۔ کبھی کبھی شریعت آ کر کے ہمارے لیے کسی چیز کو واجب قرار دیتی ہے، کبھی شریعت ہمارے لیے مستحب قرار دیتی ہے، کبھی حرام، کبھی مکروہ اور کبھی مباح۔ واجب کسے کہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا احکام تکلیفی کتنی طریقے کے ہوں گے، احکام تکلیفی 5 قسموں پر مشتمل ہوں گے، یا واجب ہوں گے یا مستحب ہوں گے یا حرام ہوں گے یا مکروہ ہوں گے یا مباح ہوں گے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب جس کام کو انجام دینا ضروری ہے اور اس کو ترک کرنا عذاب کا سبب ہے، یعنی جیسے نماز کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو عذاب ہمیں ملے گا، اسے کہتے ہیں واجب، جیسے نماز، روزہ، خمس، حج وغیرہ تمام چیزیں جو ہیں واجبات کی۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ کہ مستحب جس کام کو کرنا بہتر اور ترک کر دینے میں عذاب نہیں ہے اسے مستحب کہتے ہیں، یعنی کریں گے تو ہمیں ایکسٹرا بینیفٹ ملے گا اور نہیں کریں گے تو کوئی عذاب ہمیں نہیں ملے گا، کوئی ہماری گردن اور کالر پکڑنے والا نہیں ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں صدقہ دینا یا مستحب نمازیں پڑھنا، یہ تمام چیزیں۔ حرام کیا ہے؟ جس کو چھوڑنا اور ترک کرنا ضروری ہے، اگر نہیں چھوڑا تو ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، جیسے نماز کو چھوڑ دینا یا جو ہے جھوٹ بولنا یا زنا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مکروہ کیا ہے؟ کہا مکروہ جس کام کو ترک کر دینا بہتر ہے، یعنی اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے نہیں کریں گے تو آپ کو ایکسٹرا بینیفٹ ملے گا، فائدہ ملے گا، لیکن اگر آپ نہیں چھوڑتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا لیکن آپ کو کوئی عذاب آپ کے لیے نہیں ہوگا، آپ کو کوئی آبجیکشن آپ کے اوپر کوئی کرنے والا نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مکروہ۔ جیسے کہا کہ جو ہے بہت سارے مکروہات ہیں وہ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مباح کیا ہے؟
مباح کہتے ہیں جس کام کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو، چاہے تو اسے کرے انسان، چاہے تو اسے چھوڑ دے. جیسے بنا پیاس کے پانی پینا، بنا پیاس کے پانی پینا. پیاس نہیں لگی ہے، لیکن پیاس اگر لگی ہے، آپ کو خوف ہے بالکل کہ پیاس کی وجہ سے آپ جو ہے چلے جائیں گے اس دنیا سے، تو کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا پانی پینا، آپ انتظام کریے پانی کا. لیکن پیاس نہیں لگی ہے، پانی گلاس رکھا ہے، چلو پی لیں نہ پی لیں، یہ ہمیں کیا ہے؟ یہ مباح ہے. بنا ضرورت کے بولنا چالنا، جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ انسان بولے، جہاں پہ نہیں ضروری ہے وہاں پہ انسان خاموش رہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بغیر ضرورت کے بولنا چلنا یہ مباح ہے. ٹھیک ہے، یا دوسرے تمام کام اسے مباح. اب ہم نے کیا ہے دیکھ لیا ہے کہ شریعت، احکام شریعت کی قسموں کو ہم جان گئے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھ گئے ہیں. تو اب جو ہے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کو صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے سیکھیں، تاکہ ٹھیک طور پر، صحیح طور پر ہم اس کی اطاعت کر سکیں. یہاں تک یہ ابتدائی اور کیا کہتے ہیں مقدماتی گفتگو تھی احکام کے سلسلے سے. اب جو بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بہت اہم ہے، جسے ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ فرض یہ ہے، تصور یہ ہے کہ آپ لوگ ابتدائی مرحلے میں ہیں، لہٰذا آپ کے سامنے اس گفتگو کو کرنا بہت ضروری ہے کہ اب مکلف کی ذمہ داری کیا ہے. مکلف کی ذمہ داریوں کو آ کر کے ہم طے کریں گے. سب سے پہلے مکلف کیا ہے؟ مکلف کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے اوپر شرعی ذمہ داری لاگو ہوئی ہو، جس کے اوپر احکام شرعی لاگو ہیں، ٹھیک ہے، اسے مکلف کہیں گے. یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، جو خاص ورڈ ہے شریعت کا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ اس سے بھی واقف رہیں. تو مکلف کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے آ کر جانیں گے تکلیف کسے کہتے ہیں. جیسے کہا ہے احکام تکلیفی، تو تکلیف کسے کہتے ہیں؟ تکلیف یعنی دکھ درد، آپ یہی تو کہیں گے، لیکن اردو میں دکھ درد ہے، یا عربی میں تکلیف کا مطلب دکھ درد نہیں ہے. تکلیف یعنی ذمہ داری، تکلیف یعنی فریضہ. یہاں پر اس سے مراد کسی عمل کے سلسلے میں انسان کی شرعی ذمہ داری ہے. شرعی ذمہ داری کو کسی عمل کے سلسلے میں انسان کی جو شرعی ذمہ داری ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تکلیف شرعی. تکلیف شرعی. شرائط تکلیف کب لاگو ہوگی؟ یہ تکلیف کب انسان کے اوپر یہ تکلیف لاگو ہوگی، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. کیا ہر انسان پر تکلیف شرعی لاگو ہے یا نہیں؟ خاص کوئی کرائٹیریا ہے تب لاگو ہوگی، ورنہ تکلیف لاگو نہیں ہوگی. ہاں، ایسا نہیں کہ جو بھی انسان ہے سب کے اوپر جو ہے تکلیف شرعی لاگو ہو جائے. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر بڑے مسائل پیش آ جائیں گے. بیچارہ کسی کے اندر طاقت ہے نہیں ہے، کوئی بڑا ہے نہیں ہے، ہر انسان کے اوپر اگر چھوٹے بچے سے لے کر کے بوڑھوں تک سب کے اوپر روزہ واجب ہو جائے تو کیسے کیا کام چلے گا بھائی؟ خدا کے اوپر سوال ہو جائے کہ ابھی بچہ ہے وہ کیسے روزہ رکھے گا. لیکن کرائٹیریا ہے اس کے لیے شرائط ہیں. شرائط تکلیف کیا ہے؟ شرائط تکلیف 3 چیزیں ہیں، یہ آپ صحیح سے جانیں. تکلیف انسان کے اوپر شرعی قانون لاگو ہونے کے لیے 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ انسان بالغ ہو گیا ہو. بالغ کسے کہتے ہیں؟ بالغ انسان کو کہتے ہیں کہ جو ایک خاص عمر کے اسٹیج تک پہنچ جائے. کہ وہ اس خاص اسٹیج کیا ہے؟ عربک کیلنڈر کے حساب سے، یعنی چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، جو چاند کے اعتبار سے تاریخیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے لڑکا ہے تو 15 سال کا ہو چکا ہو، اور لڑکی ہے تو 9 سال کی ہو چکی ہو. یہ بالغ ہونے کی ایک نشانی. اور بھی نشانیاں ہیں اس کی، آپ انشاءاللہ اسے خود پڑھیے گا تو معلوم ہو جائے گا. یعنی اور بھی نشانیاں انسان کے بدن پہ مختلف جگہوں پہ کچھ چیزوں میں تبدیلی آتی ہے، وہ نشانی ہے. یا جو ہے اور بھی علامت ظاہر ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہے. یہ انشاءاللہ مزید. یہ سب سے پہلی چیز جو انسان جو دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے عمر کہ اس کی ایج جو ہے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 15 سال، یعنی انگریزی کیلنڈر نہیں، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے تو 14 سال کچھ مہینے ہیں. 14 سال کچھ مہینے وہ آپ کاؤنٹ کر لیں، لیکن اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 15 سال. اسی طرح سے لڑکیوں کی اور بیٹیوں کی عمر میں کہ وہ بھی 9 سال. اگر انگریزی کیلنڈر کے حساب سے AD کے حساب سے جائیں گے تو 8 سال کچھ مہینے پہ ہو جائے گا، لیکن ایسے 9 سال
کہ عمر کے اگر ہو گئے ہیں تو یہ بالغ ہو گئے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے؟ بالغ ہو انسان، یعنی اس سے کم عمر والوں پر کوئی دینی قانون لاگو نہیں ہے، آزاد ہے وہ، بالغ ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان عاقل ہو. عقل کی شرط ہے. انسان بالغ ہے، بڑا ہے، 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، نہیں، بیچارے کے پاس عقل نہیں ہے، وہ دیوانہ پاگل ہے وہ، یعنی عقل اس کی کام نہیں کر رہی ہے. تو پھر کیا اس کے اوپر دینی شریعت لاگو ہوگی؟ بالکل نہیں لاگو ہوگی. جب شریعت کے لاگو ہونے کی شرط یہ کہ انسان عقل مند ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ قدرت، یعنی صلاحیت اس کے اندر ہو، طاقت اس کے اندر ہو. اب کوئی بیچارہ ایسا ہے کہ پھونک دو تو اڑ جائے، تو اب ایسے انسان کے اوپر روزہ کہاں سے واجب ہو جائے گا جو خود ہی نہیں، اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے صحیح سے، اس کے اندر جسم اس کا ساتھ ہی نہیں دیتا ہے. یہ ایک مثال ہو سکتا ہے اندرونی طور پر قوی ہو، دیکھنے میں دبلا پتلا، وہ الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے جسم اس لائق نہیں ہے، مریض اتنا بیمار ہے، کوئی انسان بیماری کی وجہ سے نہیں رہ سکتا، ڈاکٹرز اسے منع کر رہے ہیں اس چیز سے، تو قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اس کی. تو کہاں سے؟ تو قدرت کی شرط ہے، تو صلاحیت و طاقت کی شرط ہے. جیسے حج ہے تو حج میں استطاعت، انسان کے اندر قدرت ہو جا کر کے حج کے اعمال انجام دے سکے، اتنے پیسے ہوں اس کے پاس تب جا کر کے اس کے اوپر جو حج واجب ہوگا، لیکن نہیں ہے پیسے تو کہاں سے واجب ہو جائے گا. تو یہ جو 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کے بعد احکام شرعی انسان پر لاگو ہوتے ہیں. تو خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے اوپر احکام شرعی لاگو ہوتے ہیں. یعنی احکام شرعی اگر ہمارے اور آپ کے اوپر لاگو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، یعنی ہم شریعت کے لحاظ سے بڑے بھی ہیں، اور شریعت کے لحاظ سے عقل والے بھی ہیں، اور شریعت کے لحاظ سے ہم طاقت والے بھی ہیں. لیکن اگر لاگو نہیں ہو رہے ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی انسان کسی لحاظ سے ہمارے اندر کمی ہے. ہو سکتا ہے ہم عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہوں، کہ شریعت ہمیں اپنا اس لیول پہ نہیں سمجھ رہی کہ وہ ہم سے خطاب کرے، ہم سے آ کر کے جو ہے ہمیں ایڈریس کرے. اور یا ہو سکتا ہے کہ ہم کم عقلی کے شکار ہوں، تب شریعت ہم سے ایڈریس نہیں کرے گی. یا ہو سکتا ہے ہمارے اندر طاقت نہ ہو. تو اگر ہمارے اوپر ہمارے اندر یہ تمام شرطیں ہیں تو ہمیں واقعی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. کم سے کم اس نے ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کی اور ہم اس لائق بنے کہ خدا کے حکم شرعی میرے اوپر لاگو ہوئے ہیں. ہم اس کیٹیگری میں آئے تو کم سے کم، ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک زاویہ ہے، یہ بھی ایک چشمہ ہے دیکھنے کا. ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ کچھ اور ہو. تو یہ 3 شرطیں ہیں. یہ تینوں حالتیں جس شخص کے میں موجود ہوں اسے مکلف کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے امر و نہی کے تعلق سے شرعی ذمہ داریاں نافذ ہوتی ہیں. بس معلوم کیا ہوا کہ بچے کے اوپر، پاگل کے اوپر، یا قدرت نہ رکھنے والے شخص کے اوپر شرعیت کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، شرعی تکلیف اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے. یہ ہوئی اتنی بات. اب یہاں پر بات اس چیز کی آتی ہے کہ احکام ہمیں مل گئے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ احکام نام کی کوئی چیز ہے، ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ احکام کے اوپر عمل کرنا اہمیت کا حامل ہے، اسے یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اب احکام کی بنسبت ہماری ذمہ داری جب یہ ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، تو اب ہمارے سامنے کیا راستے ہیں؟ یہ طے ہو گیا کہ عمل کرنا ہے، یہ طے ہو گیا کہ احکام ہیں. اب میری ذمہ داری اس احکام کے لیے کیا بنتی ہے کہ ہم اسے کہاں سے لیں، کیسے لیں، کیا کریں کہ وہ احکام ہمیں مل جائے. یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے جس کی طرف آج صرف اشارہ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ جلسے میں، نیکسٹ کلاس میں آپ کے سامنے اور وضاحت اس کے اعتبار سے پیش کریں گے. دیکھیں، ہر دور اور ہر زمانے میں انسان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے راستہ تلاش کرتا ہے، راہ حل تلاش کرتا ہے. یہ ہر زمانے میں ایسا ہی رہا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، اور پچھلے زمانوں میں بھی ایسا ہی رہا ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. جب بھی انسان کسی مشکل سے دوچار ہوگا، اس کے سامنے کوئی پرابلم فیس کرے گا، تو اب وہ اس کو حل کرنے کے لیے راستہ تلاش کرے گا. اگر وہ خود اپنی مشکل کو حل کر سکتا ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی قدرت طاقت رکھتا ہے، تو خود مشکل حل کرے گا، خود ہی اس کام کو کرے گا.
لیکن اگر صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو کیا کرے گا؟ بتائے، صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو پھر ایسے افراد کو ڈھونڈے گا، ایسے افراد سے ملتا ہے جو اس کی مشکل کو آسان کر سکیں. یہی تو ہوتا ہے، ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جو اس کی مشکل کو آسان کرتے ہیں. مثال کے طور پر انسان جب بیمار پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انسان جب بیمار پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب بیمار پڑتا ہے تو اپنی بیماری کو دور کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. یہی تو اس کا ہم و غم یہی ہوتا ہے نا، کیسے میں ٹھیک ہو جاؤں، کیسے میں صحیح ہو جاؤں. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ اپنی بیماری کا علاج کیسے کرے؟ کیسے کرے اپنی بیماری کا علاج؟ کس طریقے سے بیماری کا علاج کرے؟ تو وہاں پر 3 راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں. کیا؟ کہ یا وہ بیمار انسان خود ڈاکٹر بن جائے اور میڈیکل سائنس کا علم رکھتا ہو، خود اس کا علم رکھتا ہو، تو تب وہ اپنی بیماری کا علاج خود کر سکتا ہے. یہ پہلا راستہ کہ خود انسان ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر بن جائے تب. یا پھر وہ خود اس علم کا ماہر نہ ہو، خود ڈاکٹر نہ ہو، لیکن اسے کچھ دواؤں کا، جو اس کی بیماری سے ریلیٹڈ دوائیں ہیں، اس کے تمام دواؤں کے بارے میں جانتا ہو. خود ڈاکٹر نہیں ہے، یا آپ کے ذہن میں رہے، خود ڈاکٹر نہیں مکمل طور پر، لیکن اس نے پڑھ رکھا ہے بہت ساری کتابوں کو کہ اس کی بیماری سے ریلیٹڈ جو دوائیں ہیں ان تمام دواؤں کو جانتا ہے، تمام دواؤں کی جانکاری رکھتا ہو جو اس کی بیماری کو دور کرنے میں کام آ سکتی ہیں، اور پھر اس میں سے وہ ایسی تمام دواؤں کو استعمال کرے جو اس کی بیماری کو دور کر سکے اور وہ بیمار مطمئن ہو سکے. یہ دوسرا راستہ ہوتا ہے. تیسرا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اور سب سے آسان راستہ ہے یہ تیسرا والا راستہ. ہم اور آپ سب یہی کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ بیمار شخص کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنی بیماری کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اس سے نسخے لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. یہی 3 راستے ہوتے ہیں. کیا کوئی چوتھا راستہ اور ہے تصور؟ یہی 3 راستے معمولاً سب یہی کرتے ہیں. اور زیادہ تر سب کون سے راستے پہ عمل کرتے ہیں؟ زیادہ تر سب آخری اور تیسرے راستے پر عمل کرتے ہیں. اب آ کر کے ہم ان تینوں راستوں پر غور کریں، تینوں راستوں کے سلسلے سے آ کر کے دیکھیں. جب ہم ان تینوں راستوں پر غور کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پہلا راستہ جو ہے وہ سب کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، سب کے لیے میسر نہیں ہے. بعض لوگ کے لیے تو پڑھائی ان کے یعنی پڑھائی نہیں پلے پڑتی، بعض لوگ کے پیسے کی پرابلم ہے کہ وہ اتنی مہنگی پڑھائی ہے. ہر انسان ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، بعض کو وقت کی پرابلم ہے، نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے لیے خرچے، پڑھائی کی مشقت، یہ تمام چیزوں کو جو ہے جھیلنا پڑے گا. دوسرا راستہ تھوڑا آسان ہے، تھوڑا سا آسان ہے، لیکن اس کے لیے بھی انسان کو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، تبھی تو آ کر کے وہ اسمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن چلائے اور پھر وہ ان چیزوں کو، ان دواؤں کے بارے میں جانکاری حاصل کرے جو اس کی بیماری کے بارے میں مفید ہو سکتی ہیں، فائدہ پہنچا سکتی ہیں. اس بیماری سے مخصوص مختلف دواؤں میں سے کون سی دوائیں سائیڈ ایفیکٹ کم رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں، یہ راستہ بھی سب کے لیے آسان نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے 2-4 دواؤں کو جان لیں، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ یہ 4 دواؤں کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا. تو ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ بھئی کون سی کس سے ٹکراتی ہے. تو یہ بھی جو ہے آسان اتنا نہیں ہے. اب بچتا ہے یہی تیسرا راستہ. وہ کیا ہے تیسرا راستہ؟ جو قابل اطمینان راستہ ہے اور پرسکون راستہ ہے، اور یعنی ایسی بات نہیں کہ سمجھ سے باہر کا راستہ ہے. یعنی ہر انسان اسے محسوس کرتا ہے کہ، اور یہی کرتا ہی ہے جو کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بیماری کا علاج کروائے. اب نقطہ یہ ہے کہ دینی مسائل میں پیش آنے والی حیرانی اور پریشانی کو دور کرنے اور دین کے مسائل کو جاننے کے بھی یہی 3 راستے ہیں. سمجھ میں آیا بات؟ دینی مسائل میں پیش آنے والی حیرانی اور پریشانی کو دور کرنے اور دین کے مسائل کو جاننے کے بھی یہی 3 راستے ہیں کہ جو انشاءاللہ اس کے بعد کے جو وہ ہوگا سیشن ہوگا، اس کے بعد کی جو کلاس ہوگی، اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے. جب انسان کے لیے شرعی احکام کوئی پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہ اسے نہ جانتا ہو، تو اس مسئلے کا جواب حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کتنے راستے ہوں گے؟ 3 راستے ہوں گے. یا خود وہ مسئلے کو قرآن و سنت سے جا کر کے نکالے، حاصل کرے، یعنی شریعت کا ڈاکٹر بنے،
جسے کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں. اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جسے کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں. یا وہ شریعت کا ڈاکٹر نہیں ہے، نہیں بن پایا ہے، لیکن اس نے بہت ساری چیزیں پڑھ رکھی ہیں اور بہت سارے دواؤں یعنی بہت سارے نسخوں کو، جو ڈاکٹرز نے نسخے پیش کیے ہیں ان نسخوں کو پڑھ رکھا ہے اور سب کو، سارے نسخوں کو جانتا ہے وہ. تو اب وہاں پر کیا کرے؟ وہ احتیاط سے کام لے کہ کون سے نسخے پہ عمل کرے تو اس کے کوئی کون سا کام نہیں چھوٹے گا. احتیاط بھی بہت آسان کام نہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا. احتیاط کرے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ احتیاط کہتے ہیں اسے. احتیاط، پہلا اجتہاد، دوسرا احتیاط، اور تیسرا کیا؟ کہ انسان کسی مجتہد کے فتووں پر، جو ڈاکٹر بن گیا ہے شریعت کا، اسے کیا؟ اس کے فتووں پر، اس کے نسخوں پر آ کر کے عمل کرے. جیسے ہم یہی کرتے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز کے نسخوں پر آ کر کے جسمانی بیماری کو صحیح کرنے کے لیے اس پر عمل کرتے ہیں. تو روحانی علاج کے لیے اور شرعی پرابلم جو ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم اسے فیس کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ایسے ہی ہے. جو اس کے فن کے ماہر ہیں، اس کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے جو نسخے اور فتوے ملے ہمیں، اس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا کر کے اپنے لیے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ 3 راستے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو آگے کی گفتگو میں کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.